بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہی روشنی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد ہجرت نبوی کے 4-5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم ہائے مقدس سے سیل اشک روا ہو گیا۔ یہ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور آبدی نیند سونے والی خاتون کے سر خانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھی۔ آپ خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر زدہ اہل خانہ کو اپنی قمیص مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودے۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ کر رکھی تھی اور رخساروں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوش بخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر الخلائق فجر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ اور پیار تھا، سو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہے۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو حضرت ابو طالب کی زوجہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور سمدن جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید موتا اور شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور خاتون جنت سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ عنہ کی خوشامند تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام کیلا بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بطن سے تھے۔ تاریخ میں اسد بن ہاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی آنکھیں کھولے اور اسی میں پروان چڑھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف و فضائل کے مالک تھی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوہر شناس سے انہیں اپنے بہو کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزند عبد مناف ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 لڑکیاں عطا کیے۔ لڑکوں کے نام طالب عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ تھے، اور لڑکیوں کے نام ابی بانی رضی اللہ عنہ۔ اصل نام با اختلاف روایت فاختہ ہند یا فاطمہ جمانہ اور رابطہ تھے۔ علامہ ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ یعنی یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جس سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر و شاعری میں بھی درد رکھتی تھی، چنانچہ یہ شعر ان سے منسوب ہے جو انہوں نے اپنے فرزند عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا۔ بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین نوجوان لڑکے تھے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ابتدائی دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزند جعفر رضی اللہ عنہ بھی پرستارے ان حق میں داخل ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد البابا میں لکھا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹے تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم رضی اللہ عنہ میں پناہ گزین ہونے کے سے پہلے ہی شرب اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساغت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ